حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، مسلسل کچھ ہفتوں سے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی خالق کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف عبادت کے لیے. تو مقصد حیات انسان کیا ہے؟ کہ وہ اس دنیا میں آ کر عبادت الہی کو انجام دیتا رہے، اپنی زندگی عبادت الہی میں گزارتا رہے. تو عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عبادت الہی میں گزارتے رہیں. جب بھی موقع ملے، جب بھی موقع میسر آئے، تو ہم اپنے جو وقت ہوتا ہے ہمارا، اس کو لغو کسی چیز میں نہ گزارے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ جو بھی ہمارا وقت ہے، جیسا بھی ہمارا وقت ہے، ہمارا ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا رہے. اس لیے کہ جو یہ انسان کو زندگی دی گئی ہے، یہ بار بار انسان کو میسر آنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار زندگی دی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کو دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے اس دنیا میں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائیں. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اس مقصد کو یاد رکھتے ہوئے ہم ہر کاموں کو انجام دیں. جیسا کہ اصحاب پیغمبر جو عبادتوں کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے، جب بھی انہیں موقع ملتا تھا تو فوراً اپنی زندگی کا وقت وہ عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب پیغمبر اکرم جنگ سے کامیاب ہو کر لوٹ رہے تھے، تو راستے میں پیغمبر کا لشکر رکا ہوا ہے، رات کا وقت ہو گیا. تو پیغمبر نے 2 اصحاب کو ذمہ داری دی کہ آپ رات کے وقت جاگ کر نگرانی کریں گے تمام لوگوں کی. اب 2 اصحاب کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ پوری رات جاگ کر آپ نگرانی کریں، کہیں ایسا نہ ہو دشمن شب خون مار دے، یعنی رات کے سوتے وقت وہ حملہ کر دے. تو 2 اصحاب کو پیغمبر نے مقرر کر دیا تاکہ وہ نگرانی کرتے رہیں. تو اس نگرانی کے لیے ایک عمار یاسر کو منتخب کیا گیا، اور دوسرے ایک صحابی جن کا نام عماد تھا، انہیں اس نگرانی کے لیے رکھا گیا. اب جب رات ہو گئی تو دونوں اصحاب نے یہ طے کیا کہ آدھی رات ایک صحابی جاگے گا اور آدھی رات دوسرا صحابی جاگے گا، تاکہ اس طرح سے دونوں کی نیند بھی پوری ہو جائے اور کوئی ضرر بھی نہ پہنچا سکے. تو پہلی ذمہ داری عماد کے ذمہ آئی. عماد جاگ رہے تھے، عمار یاسر سو رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں تو اس جاگتے ہوئے میں عبادت الہی کس طرح سے انجام دے سکتا ہوں. تو انہوں نے نوافل شروع کر دی، نوافل کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی، نماز شب پڑھنا شروع کر دی. اتنے میں اس اثنا میں اندھیرا تھا، رات کا سناٹا تھا. دشمن تلاش کرتے ہوئے آیا، دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں.
کہاں رکے ہوئے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے آیا، تو اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ ایک سایہ نظر آ رہا ہے۔ جب اسے ایک سایہ نظر آیا تو اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا اندھیرے کی وجہ سے کہ کوئی درخت کا سایہ ہے یا کسی انسان کا سایہ ہے۔ اب وہ پوش و پیش میں ہے کہ سامنے کیسے جائے لشکر، یہ پیغمبر کا لشکر ہے، ہو سکتا ہے کوئی جاگ جائے تو مجھے قتل کر دے۔ تو اس نے اب اسے پتہ لگانا ہے کہ یہ انسان ہے یا کوئی اور ہے، کوئی نگرانی کر رہا ہے یا درخت ہے، تاکہ ہم ان پر حملہ کر سکیں۔ اب اس نے جاننے کے لیے کہ یہ انسان ہے یا نہیں تو ایک تیر چلاتا ہے۔ یہ دیکھیے عبادت کی اہمیت، دیکھیے اصحاب کی نظر میں عبادت کی کیا اہمیت ہے۔ اس نے تیر لگایا، تیر چلایا اس سائے پر وہ تیر لگا، لیکن انہوں نے آواز نہیں نکالی اور نہ ہی نماز توڑی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ نوافل کی نماز ہے، توڑی جا سکتی تھی، لیکن عبادت کی اہمیت دیکھیے اصحاب کی نظر میں کہ کتنی اہمیت ہے عبادت کی، عبادت الہی کی۔ انہوں نے نماز کو توڑا نہیں، نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس نے دوسرا تیر چلایا، تب بھی وہ ویسے ہی نماز ادا کرتے رہے۔ پھر تیسرا تیر چلایا، جب تیسرا تیر چلا لیا تو انہوں نے نماز کو مختصر کیا اور عمار یاسر کو آواز دی، تو جیسے ہی آواز آئی وہ جو دشمن تھا وہاں سے بھاگ گیا۔ اب عمار یاسر نے پوچھا کہ اے صحابی رسول، تم نوافل پڑھ رہے تھے، جب تمہیں پہلا تیر لگا تبھی تمہیں مجھے جگا دینا چاہیے تھا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو صحابی بتاتے ہیں، اہمیت بتاتے ہیں عبادت کی، کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور میں نے چاہا کہ میں اس سورہ کو مکمل کر لوں، درمیان میں نہ چھوڑوں۔ جب دوسرا تیر لگا تب بھی میرا سورہ وہ شروع تھا، لیکن جب تیسرا تیر لگا تو میں نے محسوس کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ درخت کا سایہ سمجھ کر اپنے لشکر والوں کو خبر دے دے اور وہ لوگ حملہ کر دیں اور اس سے جان رسول خطرے میں آ جائے، لہٰذا میں نے تمہیں جگایا۔ تو یہ اہمیت ہونی چاہیے ہماری نظروں میں عبادت الہی کی، ہمیں اس طرح سے عبادت الہی کو انجام دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جب ہم عبادت الہی کو انجام دیتے ہیں تو سب سے زیادہ جو غم زدہ ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے، وہ ابلیس ہوتا ہے۔ ابلیس کو یہ پسند نہیں ہے، شیطان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندے عبادت الہی میں مشغول رہے۔ وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے بندوں کو عبادت الہی سے ہٹاتا رہے۔ اب ایک شخص، ایک عالم دین تھے، ان کے زمانے میں، امام کا زمانہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ امام کے زمانے کے ایک مشہور عالم دین ہیں، ایک شخص ہے، اس نے اپنا ایک خزانہ کسی جگہ چھپا کے رکھا تھا۔ اب وہ اپنا خزانہ جس جگہ چھپایا تھا وہ بھول گیا، وہ تلاش کرتا ہے، کئی جگہ تلاش کیا اس نے، لیکن اس کا خزانہ اسے نہیں مل پاتا ہے۔ تو وہ آتا ہے اس عالم دین کے پاس، دریافت کرتا ہے کہ میں نے اپنا خزانہ کہیں چھپا کے رکھا تھا، میں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ خزانہ مجھے نہیں مل رہا ہے۔ تب وہ عالم دین جواب دیتے ہیں کہ مجھے تیرے خزانے کا تو پتہ نہیں ہے کہاں تیرا خزانہ ہے اور کس طرح سے تیرا خزانہ ملے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں، دیکھ تو اپنی پوری رات عبادت الہی میں انجام دے، پوری رات تو عبادت الہی کرتا رہے، ہو سکتا ہے تجھے تیرے خزانے کا پتہ چل جائے۔ اب وہ شخص جاتا ہے، گھر جا کر انتظار کرتا ہے رات ہونے کا۔ جب رات ہو جاتی ہے تو پوری رات وہ نیت کرتا ہے کہ میں پوری رات عبادت الہی میں گزاروں گا۔ اب وہ نوافل شروع کرتا ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ابھی رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے کہ اسے اپنی کھوئی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے کہ اس نے اپنا خزانہ کہاں چھپا کر رکھا تھا۔ اب جیسے ہی اسے یاد آتا ہے تو وہ عبادت الہی کو ترک کرتا ہے، فوراً اپنا خزانہ نکالنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب اسے خزانہ مل گیا، بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اب صبح اس عالم دین کے پاس آتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا ہی وظیفہ بتایا کہ جو میرا خزانہ گم ہو چکا تھا وہ مجھے مل گیا اور میں نے وہ حاصل کر لیا۔ کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے عبادت
کرنا شروع کی، کچھ حصہ گزرا تھا، رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ مجھے یاد آ گیا اور میں نے وہ خزانہ لے کر آ گیا۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا تجھے اس طرح سے تیرا خزانہ مل جائے گا، لیکن کیا تو نے خزانہ ملنے کے بعد دوبارہ شکر ادا کیا، عبادت کی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جب انسان عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اسے عبادت الہی سے گمراہ کر دے۔ تو یہ جو تجھے یاد آیا تھا تیرا خزانہ کہاں ہے، وہ شیطان نے تجھے یاد دلایا کہ تیرا خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے، تاکہ تو عبادت الہی سے غافل ہو جائے۔ تیرا حق یہ تھا کہ جب تجھے خزانہ مل گیا تو تجھے شکرانے کے طور پر عبادت الہی انجام دینی چاہیے تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، عبادتوں میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ عبادت ہے نماز۔ نماز کی بہت زیادہ فضیلت روایتوں میں وارد ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نماز میں مشغول تھے۔ نماز کی حالت میں آپ کی ردا آپ کے دوش سے، آپ کے بدن سے گر گئی۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ امام نے اپنی ردا کو نہیں اٹھایا، تو نماز ختم ہونے کے بعد وہ صحابی پوچھتا ہے کہ مولا، جب ایسا ہو جائے، کوئی ردا گر جائے تو کیا ہم اٹھا سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نماز کے اس حصے کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں خشوع و خضوع نہ ہو۔ نماز کے اس حصے کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا جس میں انسان کا خشوع و خضوع نہ رہتا ہو۔ تو وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے۔ امام کا صحابی کہتا ہے مولا، ہماری تو ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے، پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نوافل کو اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ واجبات کو قبول کر سکے۔ لہٰذا ہم جو واجب نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، نوافل کو بھی ادا کرنا چاہیے، تاکہ جو ہماری واجبات میں کمی رہ گئی ہے وہ نوافل کے ذریعے سے پوری ہو سکے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب نماز کے بارے میں کچھ فضیلتیں جو حدیثوں میں اور قرآن میں ذکر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ الاکبر، اور نماز قائم کرے کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اس کا ذکر بہت بڑی شے ہے۔ نماز ایسی شے ہے جو ہر برائی سے روکتی ہے، ہر برائی سے بچاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ پھر نماز کے بارے میں ذکر ہوتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ کو ادا کی۔ آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نماز گزار نہیں تھے۔ تو بے نمازی جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حدیثوں میں بھی نماز کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کو میرے لیے خنقی چشم قرار دیا ہے، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور نماز کی محبت میرے دل میں اس طرح رکھی ہے جس طرح بھوکے کو کھانے سے اور پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن بھوکا کھانے کے بعد اور پیاسا پانی پینے کے بعد سیراب ہو جاتا ہے، لیکن میں نماز سے ہرگز سیر نہیں ہوتا۔ یہ پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے
تو اس نے اپنے دین کو منہدم کر ڈالا، اور جو شخص اسے اس کے وقت پر نہ پڑھے وہ ویل میں داخل ہو گیا، اور ویل جہنم کی ایک گھاٹی ہے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ تو نماز کی بہت زیادہ اہمیت روایتوں میں وارد ہوئی ہے، اور روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر انسان 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر دے، صرف 2 رکعت نماز جس میں خشوع بھی ہو خضوع بھی ہو، کہیں متوجہ نہ ہو، انسان کسی چیز میں غافل نہ ہو، صرف متوجہ ہو نماز کی طرف، تو ایسی 2 رکعت نماز پڑھنے والا شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب اس روایت کو ایک شخص نے سنا، اس نے سوچا کہ میں مسجد کوفہ میں جا کر یہ 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ اب وہ گیا مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور نماز کی اس نے نیت کی۔ اب جیسے ہی اس نے نیت کی تو دیکھیے شیطان کس طرح سے انسان کو غافل کرتا ہے، نیک بندے کو نیکی دکھا کے غافل کرتا ہے۔ بد لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہے، جو بد ہے بدکار ہے ان کے پاس شیطان ان سے دور رہتا ہے، جو نیک ہے ان کے پاس ہی آتا ہے، جو نیکی کی طرف بڑھتے ہیں ان کو نیکی کی راہ سے، نیکی کے ذریعے سے بھٹکاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اب اس کے ذہن میں فکر آ رہی ہے کہ میں جو اس مسجد میں آیا ہوں، اس مسجد میں مینارہ نہیں ہے، اب میں جب نماز پڑھ لوں گا تو جاؤں گا، اس مینارے کو کس طرح سے بنانا چاہیے، میں اس مینارے کو بناؤں گا، اس مینارے کے لیے کیسی اینٹیں لگیں گی، کون سا سیمنٹ چاہیے، کون سا اس میں کس انجینئر کے پاس میں جاؤں گا، کیسے کیسے مستری اس میں استعمال ہوں گے، اور کس شکل کا میں یہ مینارہ بناؤں گا۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے یہ خیال کر رہا ہے کہ مینار کیسا ہونا چاہیے، کس نوعیت کا ہونا چاہیے، کس ڈیزائن کا ہونا چاہیے، کتنا اونچا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا چوڑا ہونا چاہیے۔ اب اس کی نماز مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہوتے ہوتے پورا مینارہ مسجد کا تیار ہو گیا۔ تو اس طرح سے اس نے نماز ادا کی، پھر سوچتا ہے کہ واقعاً رسول نے صحیح کہا ہے کہ اگر انسان کی 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہو جائے تو اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں کس طرح سے نماز کو ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز کو اس طرح سے ادا کرنا چاہیے جس طرح ہمارے ائمہ اہل بیت نے نماز کو ادا کیا ہے، جس طرح ہمارے اماموں نے بتایا ہے کہ تمہیں نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ جب جنگ صفین میں مولائے کائنات کے پیر پر تیر لگا تو جب بھی اس تیر کو لوگ نکالنا چاہتے تھے تو مولا کو بہت زیادہ اذیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، مولا اس تیر کو نکالنے نہیں دیتے تھے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کے پیروں میں تیر لگا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس تیر کو نکال لیں، لیکن جب بھی نکالنے جاتے ہیں تو انہیں بہت اذیت ہوتی ہے، ہم نکال نہیں پاتے، تو آپ کوئی راہ بتائیے کہ کس طرح سے ان کے پیر کی تیر کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب میرے بابا مصلی عبادت پر چلے جائیں، نماز میں مشغول ہو جائیں، اس وقت تم میرے بابا کے پیر سے تیر کو نکال لینا۔ اب جیسے ہی امام مصلی عبادت پر گئے تو اصحاب نے امام کے پیر سے تیر کو نکال لیا۔ یہ امام نے بتایا کہ نماز کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ جب ہم نماز کی حالت میں ہو تو ہمیں دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا داری سے دور رہ کر عبادت الہی کو جب مصلی عبادت پر آ جائیں تو ساری چیزوں کو بھول جائیں، صرف الہی خداوند عالم کو یاد رکھیں۔ اس طرح سے ہم عبادت الہی کو انجام دے سکتے ہیں۔ جب امام کی نماز پوری ہوئی تو امام نے دیکھا کہ خون ہے، پوچھتے ہیں خون کیسا ہے؟ کہا کہ آپ کو جو تیر لگا تھا وہ نکال لیا گیا ہے۔ یہ ہے مولائے کائنات۔ امام کی شہادت کے بعد جب جناب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اے پیغمبر، آپ تو امام کے غلام ہیں، آپ امام کے ساتھ
دن و رات رہتے تھے، ذرا ان کا تقوی، ان کا زہد بیان کرو کہ ان کا زہد اور تقوی کس طرح سے تھا۔ تو قمبر نے سوال کیا کہ تفصیل سے بیان کروں کہ خلاصتاً بیان کر دوں؟ کہا کہ اے قمبر، تفصیل سے بیان کرنا تو مشکل ہے، اس لیے کہ فضائل مولائے کائنات ساری دنیا کے انس و جن مل کر بھی بیان نہیں کر سکتے، تم خلاصتاً بیان کرو کہ زہد اور تقوی امام کا کس طرح سے تھا۔ تو قمبر بیان کرتے ہیں، 2 جملے میں بیان کرتے ہیں کہ سن لو کہ میرے مولا کا زہد اور تقوی کیسا تھا کہ میں نے رات کے وقت کبھی امام کے لیے بستر نہیں لگایا اور دن میں کبھی ان کے سامنے دسترخوان نہیں لگایا۔ یہ تھا مولائے کائنات کا زہد اور تقوی، یعنی رات گزارتے تھے تو عبادت الہی میں اور دن گزرتا تھا تو روزے کی حالت میں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نماز کی مثال ستون خیمہ کی سی ہے، جب تک وہ ستون قائم رہتا ہے تو رسیاں، کیلیں اور پردے فائدے مند رہتے ہیں، لیکن جب وہ ستون ہی ٹوٹ جاتا ہے تو نہ کوئی رسی فائدہ دیتی ہے نہ کوئی کیلیں فائدہ دیتی ہے۔ تو نماز دین کا ستون ہے، لہٰذا اس نماز کی حفاظت کریں۔ اب بہت اہم روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان سے مرنے کے بعد 2 جگہ سوالات ہوں گے، ایک قبر میں ہوں گے اور ایک میدان محشر میں ہوگا۔ اور جو قبر میں سوال ہوں گے عموماً وہ عقیدے کے سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا امام کون ہے۔ لیکن عمل کا جو سوال ہے وہ قیامت کے روز ہوگا۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو ہے نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، روزے رکھوائے جاتے ہیں، اجارے پر روزے بھی رکھوائے جاتے ہیں، جو قضا روزے ہو گئے ہیں، جو قضا نمازیں ہیں، نمازیں بھی پڑھوائی جاتی ہے، روزے بھی رکھوائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا دفتر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہے کہ انسان کا عقیدہ عمل پر مؤخر ہے، یعنی جب تک انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کا عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لہٰذا ہمیں ہمارا عقیدہ صحیح رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے نماز کی اہمیت کے بارے میں، نماز کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلاۃ فإن اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامۃ یاتی بالعبد فاول شیء یسألہ عند الصلاۃ فإن جاد بها طامة وإلا رخ في النار۔ نماز کی حفاظت کرو۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ پروردگار عالم روز قیامت بندوں سے حساب و کتاب کرتے وقت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ یعنی قیامت کے روز جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا لوگوں سے، جو عمل کے بارے میں سوال ہوگا، کس عمل کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر اس نے کامل نماز پیش کر دی تو نجات مل جائے گی، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں روایت میں یہ بھی بیان ہو سکتا تھا کہ اگر اس نے نماز پیش کر دی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یا صحیح نماز پیش کر دی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں نہ صحیح نماز کہا گیا ہے نہ صرف نماز کہا گیا ہے، بلکہ روایت میں کہا گیا ہے کہ کامل نماز، جس نے اپنی کامل نماز بہا تامتن، تامہ یعنی کامل نماز، جس نے اپنی کامل نماز پیش کر دی وہ جنت میں جائے گا، جو کامل نماز پیش نہیں کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اب یہاں نماز کو کامل کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سارے نمازی ہیں، پیغمبر اسلام کو ماننے والے تمام دنیا کے مسلمان ہیں جو پیغمبر کو مانتے ہیں اور کثرت سے نماز پڑھتے بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن صرف نماز کافی نہیں ہے یا صحیح نماز کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اپنی کامل نماز پیش کرنی ہوگی۔ تو اب ہم اپنی کامل نماز کہاں سے لائے؟ یہاں جو مسئلوں میں ذکر ہوتا ہے، نماز صحیح ہونے کا ذکر ہوتا ہے کہ نماز صحیح کس طرح سے ہوتی ہے، صحیح نماز کس طرح سے انسان ادا کر سکتا ہے۔ صحیح نماز کے لیے
جگہ کا مباح ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، پانی کا مباح ہونا ضروری ہے۔ اب دوسری چیز اور کیا ہے؟ نماز کے لیے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے، وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب نماز کے صحیح ہونے کے لیے اور کیا ہے؟ ارکان نماز بھی صحیح ہونے چاہیے، تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ صحیح طرح سے کہا گیا ہو، تجوید اس کی صحیح ہو، قرأت صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، سجدے کے اذکار جو ہے وہ صحیح ہو، رکوع کے اذکار جو ہے وہ صحیح ہو۔ یہ سارے جو ارکان ہیں کس چیز کے لیے ہے؟ انسان کی صحیح نماز کے لیے ہے۔ انسان یہ سارے ارکان انجام دے گا تب جا کر اس کی نماز صحیح ہوگی۔ لباس غصبی نہ ہو، مصلی غصبی نہ ہو، جگہ غصبی نہ ہو، یہ ساری چیزیں صحیح نماز کے لیے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صحیح نماز نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے صحیح نماز نہیں چاہیے۔ صحیح نماز پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن مجھے کامل نماز چاہیے۔ جو کامل نماز لے کر آئے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اب ہم کامل نماز کہاں سے معلوم کریں؟ کامل نماز کہاں سے لائے؟ تو عزیزان گرامی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں رسول اللہ نے صحیح نماز کے مسائل کو بیان کیا ہے وہیں کامل نماز بھی بیان کی ہے۔ کہاں بیان کی کامل نماز؟ غدیر خم کے میدان میں۔ کس طرح سے بیان کی؟ جب آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پیغمبر نے کیا کیا؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کس طرح سے اس پیغام کو پہنچایا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ جب ولایت مولائے کائنات کا اعلان کیا اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے روز دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، جس چیز پر دین مکمل ہوا ہے اسی پر نماز بھی مکمل ہوئی ہے، روزہ بھی مکمل ہوا ہے، تمام عبادتیں مکمل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے، بڑی تکلیف کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی کے زمانے میں اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، ہم صبح کی نماز ادا کر رہے ہیں، ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ ساری عبادتیں ہم اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کر کے عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ ہماری عبادتیں بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو تو ہماری ان عبادتوں کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ضروری ہے کہ یہ جو ہم عبادتیں انجام دے رہے ہیں مکمل طریقے سے انجام دیں، یعنی ہم اپنی ہر عبادت کو کامل بنائیں، بغیر ولایت کے کسی عبادت کو انجام نہ دیں، اس لیے کہ بغیر ولایت کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ خدایا بہک کے محمد وآل محمد، جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین